میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 59 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اتفاق یہ ہے کہ حدیث کسا بھی پڑھنے کا یہ شرف مجھے حاصل ہوا جو موجود تھے، تو حدیث کسا کے جو راوی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ صحابی رسول ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس آیت کی کچھ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کچھ نہیں سمجھ آئی، وہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کچھ لفظ واضح ہیں، اطیعوا اللہ یعنی ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول اور آپ کی اطاعت کرنی ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ اللہ نے جو صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بتا سکتے ہیں وہ اولو الامر کون ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اللہ کی اطاعت کی سمجھ آ گئی، آپ کی اطاعت کا بھی ہمیں علم ہے۔ یہ کون وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کرنا ہر مومن پر لازم ہے۔ اب شیعہ سنی علماء نے یہ لکھا کہ میرے اور آپ کے نبی نے 12 اماموں کا تعارف کروایا جنہیں ہم مانتے ہیں، اور یاد رکھیے گا شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر نے تعارف کرانا شروع کیا، جابر تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، تیرے اس سوال کرنے کی وجہ سے قیامت تک جہاں جہاں 12 کا ذکر ہوگا پہلے جابر تیرا نام لیا جائے گا۔ اب پاک پیغمبر نے تعارف کروایا، جابر میرے بعد جن کی اطاعت واجب ہے نا ہر مومن مسلمان پر، وہ پہلا اولو الامر علی ابن ابی طالب ہے، دوسرا اولو الامر علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسن ابن علی ہے، پھر حسین ابن علی ہیں۔ تعارف کراتے کراتے جس امام کی ہم رعیت ہیں، جس کا جشن منانے کے لیے آپ اکٹھے ہیں نا، پیغمبر نے عجیب انداز میں بڑے پیارے انداز میں تعارف کروایا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ تعارف کے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب 12ویں امام کا ذکر آیا نا کہ آخری اولو الامر علی و سیدہ کا یہ بیٹا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، اب پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ مہدی تمہارا آخری امام ہے، بلکہ فرمایا المہدی من ولدی، جابر یاد رکھنا مہدی میرا بیٹا ہے، مہدی میرا بیٹا ہے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی شیعہ سنی دوستو، تاریخ کے اندر یہ واضح موجود ہے کسی کو بھی میرے اور آپ کے نبی پاک کے نام اور کنیت اکٹھا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ عقیدت میں نام رکھتے ہیں، پچھلے دنوں بھی یہ واقعہ مسئلہ پیش آیا، کسی نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ رکھا ہے، تو میں نے اسے کہا یا محمد رکھو یا مصطفیٰ رکھو، دونوں نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی حضور کا نام اور کنیت آپ اکٹھا نہیں رکھ سکتے، آل محمد کے نام یا نام رکھیں یا ان کے لقب میں سے کسی لقب کو رکھیں تو وہ دونوں نام رکھیں گے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اسمہ اسمی، یاد رکھنا جو 12واں میرا بیٹا ہوگا نا اس کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، وہ کنیتہ کنیتی، جس طرح میری کنیت ابو القاسم ہے اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی، خصائص ہو خصائصی جو اس کی عظمت ہوگی وہ میری عظمت ہوگی، شمائل ہو شمائلی جو میرا کردار ہے وہی میرے بیٹے مہدی کا کردار ہوگا۔ پیغمبر نے فرما دیا میں پہلا مصطفیٰ بن کر آیا ہوں، وہ آخری مصطفیٰ بن کر آئے گا۔ توجہ صاحبان محترم، اور یاد رکھیے گا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ 12ویں امام کے فضائل سناؤں، وہ جو ہے آپ حضرات کی سالانہ پروگرام ہے کہ جس امام دی غیت ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم،
याद रखना, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम हमारे 12 हैं। पहले इमाम हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। याद रखना, क़यामत के दिन जिस इमाम की रैयत में हम खड़े होंगे वो 12वें इमाम होंगे। कुरान की नस है, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, 15वें सिपारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन हर शख्स अपने जमाने के इमाम के साथ उठाया जाएगा। मौला अली के दौर वाले लोग मौला अली के साथ उठाए जाएंगे, हर इमाम के दौर वाले। कितने खुश नसीब हैं हम इस दौर वाले। अल्लाह ने हमें नबी दिया तो सैयदुल अंबिया जी, पाक बीबी दी तो सैयदतुन निसाइल आलमीन, और वो हसनैन शरीफैन दिए जो जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह ने हमें नबी भी आखिरी दिया, इमाम भी आखिरी अता फरमाया। इस घराने के बाद नबूवत भी खत्म हो गई है और इमामत भी खत्म हो गई। हम मुकम्मल कामिल दौर के अंदर अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। इस दौर में पैदा होने वाले लोगों की बड़ी अजमत है और आले मोहम्मद ने उनका बड़ा खास तौर पर जिक्र फरमाया। किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप आखिरी दौर वालों की इतनी फजीलत क्यों बयान करते हैं? सरकार ने फरमाया, तुमने देखा है कि मैंने चांद को 2 टुकड़े किए हैं, तुम लोगों ने मेरे हाथों पर पत्थर को कलमा पढ़ते देखा है, तुमने हसनैन को मेरी पुश्त पर सवार देखा है, तुमने जिब्रील को मेरे दरवाजे पर आते हुए देखा है। वो खुश नसीब होंगे जो कागज पर लिखा हुआ जब मेरा नाम आएगा या मेरी आल का नाम आएगा उनके सर शर्म और एहतराम से झुक जाएंगे। बुलंदतर सलावत। एक मरतबा फिर भी बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे। हजूर ने खास तौर पर हमारे इमाम वक्त का जिक्र फरमाया। हम अलमादी में बोल दी कि वो मादी मेरी औलाद में से होगा, उसकी सीरत, उसका किरदार मेरे जैसा होगा, उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, उसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी। और अगला जुमला अगर आप थक नहीं गए तो अर्ज करना चाहता हूँ। नबी पाक फरमाते वही यमलाहुल्लाहुल अर्ज़ किस्तम अदला कमा मुलियत ज़ुल्म व जौरा, मेरा बेटा मादी कोई आम हस्ती नहीं होगी। हजूर फरमाते वो इतना अजीम और करीम होगा, अल्लाह की दुनिया जुल्म और जौर से भर चुकी होगी, मेरा बेटा मादी आकर उसे अदल और इंसाफ से भर देगा। अच्छा, आप ये जुमला सुनते रहते हैं और जब से ये जश्न हो रहा है मेरी कोशिश होती है कि मैं हर साल नई तहकीक करके आप तक वो चीज़ें पहुंचाता हूँ। एक सवाल है आपके ज़हनों में भी होना चाहिए कि जब मौला ज़हूर फरमाएंगे दुनिया अदल और इंसाफ से भर जाए, कभी आपने गौर फरमाया ये अदल और इंसाफ से कैसे भरेगी? यानी दुनिया में जुल्म, आज फसाद देखें, झगड़े देखें, इख्तलाफात देखिए, ये कैसा मुमकिन है? एक शख्स ने सवाल किया हमारे छठे मौला से, मौला कैसे मुमकिन है कि एक शख्सियत जाहिर हो और उसकी वजह से जुल्म और बिगड़ी हुई दुनिया सुधर जाए, कैसे मुमकिन है? तो उस वक्त मौला ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। अगर आप इजाजत दें, जश्न का माहौल, एक जुमला पहुंचाना चाहता हूँ। मौला अकेला आपका बेटा मादी कैसे दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा? मौला ने फरमाया, सुनो, सर्दियों के मौसम में घरों में सर्दी आती है या नहीं? तवज्जो कीजिएगा। साहिल ने कहा मौला बिल्कुल आती है। मौला फरमाते गर्मियों के मौसम में गर्मी तुम्हारे घरों में दाखिल होती है या नहीं होती? मौला हम नहीं भी चाहते, एहतमाम करते हैं कहीं से धूप दाखिल ना हो, फिर भी तपश आ जाती है। मौला फरमाते बस इस तरह जिस तरह तुम चाहते हो या नहीं चाहते, सर्दी गर्मी तुम्हारे घर में आ जाती है, इसी तरह कोई चाहे या ना चाहेगा, मेरा बेटा मादी आएगा, दुनिया अदल से भर जाएगी। तो जो फरमा रहे हैं आप, कोई चाहेगा या नहीं चाहेगा, दुनिया खुद बखुद हर घर तक अदल पहुंचेगा, हर घर से इंसाफ की रोशनी नजर आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। 12वें मौला की जात पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे। और याद रखिएगा, आपसे दाद लेने के लिए नहीं कह रहा, मौला इमाम ज़माना इस्लाम जब ज़हूर फरमाएंगे ना, उनकी अदालत पर हर फिरका मुत्तफिक है, हर मजहब मुत्तफिक है कि एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के जुल्म खत्म होंगे, दुनिया में अदालत का बोल बाला होगा। सर उठाना, बड़ा अजमत का जुमला अर्ज करने लगा हूं, पूरी दुनिया को अदालत का इंतजार है, अदालत को मौला महदी का इंतजार। पूरी दुनिया अदालत की मुंतज़िर है और अदालत मुंतज़िर है कब यूसुफ ज़हरा पर्दे ग़ैबत से बाहर आए। मौला आएंगे दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
ویسے تو یہ سارا گھرانہ عظمت کے لحاظ سے بے مثال ہے. ایک بندہ پڑھے سے پڑھا لکھا بڑا سمجھدار نیک اپنی ایک نسل کی ذمہ داری نہیں دے سکتا. ضروری نہیں ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو, بزنس مین کا بیٹا بھی بزنس مین ہو, ایک عالم کا بیٹا بھی عالم ہو, لیکن یاد رکھیے گا ہر بندہ اپنی ایک نسل کی گارنٹی نہیں دے سکتا. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی ساری نسلوں کی گارنٹی دی ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. یاد رکھنا میرے خاندان میں پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کس کس کی بات کروں, ہم سارے محمد ہیں. جس کو سیرت اور کردار کے لحاظ سے دیکھو گے اپنے زمانے کا محمد نظر آئے گا. ویسے جس امام کی ہم رہیت ہے نا میرے دوستوں بزرگوں, اللہ نے اس امام کو بڑی عظمتیں عطا کی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے امام وقت کے کچھ فضائل آپ دوستوں تک بیان کروں. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. ایک وقت آئے گا جو ہمارے مولا پردہ غیبت کے اندر ہے نا, یہ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے. مولا کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ خانہ کعبہ سے مولا ظہور فرمائیں گے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. خانہ کعبہ سے مولا ظہور فرمائیں گے, اور وہ کیسا منظر ہوگا انشاءاللہ جلد ہوگا. آج کی رات ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. امام ظاہر ہوں گے, امام کا حلیہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ذاکر صاحب تشریف لائے ہیں, ان کے تو سوزی ہیں, آپ میرے سوزی بن جائیں. میں آپ کو امام زمانہ کا قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. جی خدا آپ کو سلامت فرمائے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. دیکھیے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا نا, ہماری نسلوں کو علم نہیں ہوگا, ہمارے دلوں میں اس کریم امام کی محبت پیدا نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں اپنے امام کا تذکرہ کروں, بتاؤں کہ ہم کس عظیم امام کی رعیت ہیں. وہ امام کتنی عظمت کا مالک ہے. جب کعبہ سے امام ظاہر ہوں گے نا, یاد رکھیے گا ایک طرف حضرت جبریل ہوں گے, دوسری طرف حضرت اسرافیل ہوں گے. مقرب فرشتے میرے مولا کی خدمت گار بن کر آئیں گے, اور مولا کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟ علی راسہ امامت رسول اللہ, سر پر نان مصطفیٰ کا امامہ ہوگا. علی کتفہ ابا نبی اللہ, ان کے کندھوں پر رسول اللہ کی ابا ہوگی. فی یدہ عصا رسول اللہ, ایک ہاتھ میں نبی پاک کا عصا ہوگا. فی یدہ عنہ ذوالفقار امیر المومنین, ایک ہاتھ میں نانا مصطفیٰ کا عصا ہوگا, دوسرے ہاتھ میں داد علی کی تلوار ہوگی. یعنی جمال مصطفیٰ لے کر جلال حیدر کرار لے کر آئے گا. اس شان سے میرے مولا کعبہ میں ظاہر ہوں گے, اور کعبہ سے جب مولا ظہور فرمائیں گے نا میرے دوستو بزرگوں, لیس لہ ظل, جس طرح نبی پاک کا سایہ نہیں تھا نا, اسی طرح ہمارے 12ویں مولا کا بھی سایہ نہیں ہوگا. سر اٹھانا, جس طرح نبی پاک کا سایہ نہیں تھا اسی طرح ہمارے 12ویں مولا کا بھی سایہ نہیں ہوگا. علی راسہ غمامۃ, جس طرح نبی پاک چلتے تھے سر پر بادل کا سایہ ہوتا تھا, مولا مہدی جب کعبہ میں چلیں گے سر پر بادل کا سایہ ہوگا. یہ درمیان والے بھی سب محمد ہیں, لیکن یہ خصوصیت نہیں تھی, یا پہلے کے ساتھ تھی. بھئی توجہ کرنا, جشن میں بیٹھے ہیں ذرا بولیں گے. یا آخری مولا جب آئیں گے سایہ بھی نہیں ہوگا, سر پر بادل کا سایہ بھی ہوگا. یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ بادل اور سایہ نہ ہونا دنیا کو بتائے گا صدیاں گزر گئی ہیں, اصل بھی وہی ہے, نسل بھی وہی ہے. اللہ آپ کو سلامت فرمائے. نہیں جملہ میں نے بہت بڑا کہا, سلوات ذرا ڈھیلی ڈھیلی پڑھی ہوئے. بآواز بلند سلوات پڑھ دیں. اللہ اصل بھی وہی ہے, نسل بھی وہی ہے. جو کمال اللہ نے پہلے محمد کو دیا تھا وہی کمال اللہ نے آخری محمد کو عطا کیا ہے. اچھا گفتگو ہوگی, باتیں ہوں گی. اچھا پروگرام تو میرا نہیں تھا, لیکن اگر آپ کا مزاج بن گیا تو ایک اور جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. امام کہیں گے کہ
میں مہدی برحق ہوں. لوگ اعتراض کریں گے آپ مہدی ہیں تو دلیل دیں. یہودی آئیں گے. اور یاد رکھیے گا جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا، علماء لکھتے ہیں کہ ترکی کا ایک شہر انطاکیہ، اس کے اندر ایک غار میں ساری آسمانی کتابیں اصلی حالت میں محفوظ ہیں. جب مولا ظہور فرمائیں گے ہر مذہب کے لوگ آئیں گے، سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، تو مولا کسی کو بھیج کر وہ کتابیں منگوائیں گے. آپ مجھے جملے کی سمجھیے گا، قدر کیجئے گا. پہلے آقا امیر المومنین نے کہا تھا میرے لیے مسند علم لگا دی جائے، تورات والے آئیں. بھائی توجہ، علی فیصلہ تورات سے کرے گا، زبور والے آئیں. علی فیصلہ زبور سے کرے گا. انجیل والے آئیں، علی فیصلہ انجیل سے کرے گا. مسلمان آئیں، علی فیصلہ قرآن سے کرے گا. یاد رکھیے گا پہلے نے کہا تھا، آخری کعبہ میں کر کے دکھائے گا. ہر مذہب کا بندہ آئے گا، امام اسے اس کی کتاب کے مطابق جواب دیں گے، اور کتاب پکار کر کہے گی حق بھی وہی ہے جو مولا مہدی نے کہا ہے، سچ بھی وہی ہے جو مولا مہدی نے کہا ہے. لیکن ایک قوم نہیں مانے گی. آپ دیکھوں گا بہت بڑا جملہ عظمت امام زمان علیہ السلام کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک قوم نہیں مانے گی کیونکہ اکثریت ہے، میجورٹی ہے، حکومت ہے ایک دنیا کے بہت بڑے حصے پر عیسائی. وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے. اب اللہ فرمائے گا اے میرے نبی عیسیٰ، اللہ اکبر، چرخ چہارم چھوڑو، چوتھا آسمان چھوڑو، کعبے میں جا کر دنیا کو بتاؤ تیرا امام کون ہے. اللہ اکبر. اور اتفاق یہ ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، خانہ کعبہ پہنچیں گے، نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی. ہمارے امام فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، آئیے اللہ کے نبی نماز پڑھائیے. بھائی توجہ کیجئے گا، تقدم یا نبی اللہ، آئیں آ کر نماز پڑھائیں. میں نے ایک عالم سے سنا ہے، ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کریں گے حضرت عیسیٰ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے نماز پڑھانے کی. مولا فرمائیں گے اس لیے کہ تم مریم بطول کا بیٹا ہے، ہماری لاریب کتاب کے اندر تیری ماں کا ذکر ہے. آخری آدمی تک توجہ، اس سے بڑا میرے پاس وقت کے امام کی عظمت کا جملہ نہیں ہے. مولا جب یہ جملہ کہیں گے نا تیری ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہاتھ باندھ کر کہیں گے ماں مریم ہونا اور بات ہے، زہرا کا بیٹا ہونا مریم کا بیٹا ہونا اور بات ہے، فرزند زہرا ہونا اور بات ہے. میری مجال نہیں، میں آپ کے آگے کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھاؤں. توجہ، کعبہ کا وہ منظر میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ منظر دکھائے اور بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا جس کے بیٹے کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کے دادے علی کا مقام کیا ہوگا. اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا. کعبہ سے ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ آ کر عیسائیوں سے کہیں گے اور میری قوم غفلت کا پردہ اتار کر دیکھو، میں جس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا سعادت سمجھتا ہوں وہ تمہارے بھی زمانے کا امام ہے اور میرے بھی زمانے کا امام ہے. اللہ نے مجھے اس کی گواہی کے لیے چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا تھا. ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. اللہ نے ہمیں ایسا قرین امام عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے خدا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات کا مظہر، آل محمد کی صفات کا مظہر بن کر ہمارے مولا تشریف لائیں گے. شیخ توسی نے درود ہے وظائف الابرار صفحہ نمبر 320 پر یہ درود کا جملہ موجود ہے. 14 معصومین پر صلوات کیسے پڑھنی ہے ہمارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ 14 کا تو ذکر صلوات کا تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن جس امام کی ریت ہیں ان پر سلام کتنی عظمت کے مالک ہیں. شیخ توسی فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ. میں اپنے وقت کے امام کا تعارف کروا رہا ہوں. الذی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعفت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والعبادت، توجہ ہے، والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ.
توجہ ہے والصدق الجعفریہ والحلم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. کائنات قربان کس امام کی ہم ریت ہیں، وہ کتنی عظمت کا مالک ہے. اللہ جی صاحب دعوت النبویہ، اس کی دعوت ایسے ہوگی جیسے رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں. ان کا لہجہ ایسے ہوگا جیسے مولا علی بات کر رہے ہیں. وہ اتنا معصوم ہوگا جتنی میری پاک بی بی سیدہ معصومہ ہے جی. ان کا حلم امام حسن مجتبیٰ جیسا ہوگا، شجاعت مولا حسین جیسی ہوگی، عبادت مولا سجاد جیسی. توجہ ہے، میں تو یوں کہا کرتا ہوں جو 14 صفات 14 معصومین کی صفات کا مظہر بن کر آئے گا وہ تیرے میرے وقت کا امام زمانہ ہوگا. ایسے امام کا اللہ نے ہمیں ریت بنایا، ایسے امام کی اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی. اچھا بات آ گئی ہے، اجازت دے دے ایک جملہ کر چھوڑا. ہمارے امام کا لقب ہے، کسی امام کا لقب نہیں ہے، امام صاحب العصر. کیا لقب ہے مولا کا؟ امام صاحب العصر والزمان. اگر اجازت دو نوا جملہ نئی تحقیق آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے امام کون ہیں؟ جو صاحب العصر والزمان، جو وقت اور زمانے کا امام ہے. وقت اور حسن بھائی فرمائے دے پہ نمی ربائی او والے لفظ سنایا ہوئے یہ تشریح نمی ہو سی. زمان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں نا، اس کو وقت کہتے ہیں. یہ لیل و نہار کی گردش، اس کو وقت کہتے ہیں. مثلا 24 گھنٹے میں ایک دن پورا ہوتا ہے، دن اور رات پورے ہوتے ہیں. ایک مہینے جو چاند چکر لگاتا ہے مہینہ پورا ہوتا ہے. سورج جو اپنے نظام کے گرد گھومتا ہے وہ سال بنتا ہے. یعنی یہ شمس و قمر کی جو حرکت ہے ان کو زمان کہتے ہیں. کسی سے وقت بنتا ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں، ہمیں زمانی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا زمانے کی خاصیت کیا ہے. مولا سے کسی نے پوچھا نیا جملہ ہے اچھا لگے میرے لیے دعا کرنا. مولا فرماتے ہیں کہ زمانے کی تعریف یہ ہے کہ زمانہ دور کو قریب کر دیتا ہے، قریب کو دور کر دیتا ہے، نئے کو پرانا کر دیتا ہے، پرانے کو نیا کر دیتا ہے. کوئی نہیں سمجھا تو سمجھاتا ہوں. زمانے کی خاصیت یہ ہے کہ نئے کو پرانا کر دیتا ہے. ماشاءاللہ آصف بھائی نے مکان کی سیٹنگ نہیں کرائی، آہستہ آہستہ یہ پرانا ہوگا. کیوں؟ گردش لیل و نہار اثر انداز ہوگی، نئی چیز کو پرانا کر دے گی جی. اور اسی طرح کوئی دور ہے قریب ہے اسے دور کر دے گا. زمانہ جشن شروع ہوئے تھے، ان کے والد صاحب موجود ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. زمانے نے ہم سے ان کو جدا کر دیا. کتنے حباب تھے جو پہلے تھے چلے گئے، اب کتنے نئے بچے ہیں جو دنیا کے اندر آئے ہیں. لوگ صاحب اولاد ہو گئے. اللہ آج کی رات کے صدقے میں تمام مومنین کو بیاسب کو حیاتی والا بچہ عطا فرمائے. تو زمانہ دور بھی کرتا ہے، نزدیک بھی کرتا ہے، نیا بھی کرتا ہے، پرانا بھی کرتا ہے. نہیں سمجھے کبھی ہم بھی بچے تھے جی، اب بڑے ہوئے، داڑھی سیاہ تھی، اب آہستہ آہستہ سفید ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا جب بڑھاپا ہوگا، جو کل کے بچے تھے وہ جوان ہو جائیں گے. زمانہ دور بھی کرتا ہے، نزدیک بھی کرتا ہے، بڑھاپا بھی لاتا ہے، قریب بھی کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا زمانہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے جو زمانے میں رہتا ہو، لیکن مولا امام زمانہ ہے. اللہ نہیں جملہ بڑا ہے، نعرہ بہت چھوٹا ہے. یعنی ہمارے مولا زمانے کے بھی امام ہیں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو عرض کرتا ہوں 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ اس وقت ہمارے امام کو دنیا میں آئے ہوئے ہو چکا ہے. یہ جشن منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مہدی مولا آئیں گے نہیں، آ چکے ہیں جی. ہم جشن منا کر دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارا امام آئے گا نہیں بلکہ آ چکے ہیں. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ صاحب العصر والزمان کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا اسی لیے کہ ان کا سین لمبا ہوگا لیکن دیکھنے میں جوان نظر آئیں گے. ہزاروں سال کے بعد بھی ان کے جسم پر زمانہ اثر نہ کر سکے، اسے صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے. یعنی مولا جب ظہور فرمائیں گے بالکل نوجوان نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں 5-10 سال بعد ملا کو صحیح چنگے بھلے جوان نظر آندے ہوئے تھے، بڑھڑے تھی گئے ہوئے. بس کیا کرو سیول جوانی آمڑی منی شہر. یاد رکھیے گا ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے، یوسف زہرا آئیں گے اسی طرح جوان ہوں گے. یعنی وہ زمانے پر اثر انداز
ہیں زمانہ فرزند زہرا پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم زمانے میں رہتے ہیں. وہ جس طرح ہمارے امام ہیں اسی طرح زمانے کے بھی امام ہیں. بس میں نہیں چاہتا، میرے بات پڑھنے والے دوستان موجود ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک دو منٹ کی زحمت کوئی پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ امام کی عظمت کیا ہے. دیبل خزائی یہ جمعے پر جو آتے ہیں نا وہ سن چکے ہیں، لیکن کچھ چہرے نئے ہیں. میں ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس امام کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کا نام ہم نے کیسے لینا ہے، وہ طریقہ آپ تک بتاتا ہوں. دیبل خزائی 8ویں امام علیہ السلام کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. یعنی دیبل خزائی شاعر تھا. امام رضا علیہ السلام مشہد جہاں آج ہمارے مولا کا روزہ ہے ایران خراسان میں موجود تھے. اس نے اشعار کا اہل بیت کی شان میں جس میں مولا مہدی کا بھی ذکر فرمایا. جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا تو ہمارے 8ویں امام کھڑے ہو گئے. 8ویں امام کھڑے ہو گئے، قدم آگے بڑھایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، سلام کیا. تو گویا مولا نے ہمیں احترام کا طریقہ بتایا کہ اپنے وقت کا امام کا جب تذکرہ ہو قدم بھی بڑھانے ہیں، سر بھی جھکانا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ قدم کیوں بڑھائیں؟ مولا ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. آج اپنے وطن میں امام کے نام پر قدم بڑھانا سیکھو، جب ظاہر ہوں گے قدم خود بخود مولا کی بارگاہ میں چلتے چلے جائیں گے. جی آج امام کے احترام میں سر جھکانا سیکھو، کل کو یہی سر امام کی خدمت میں کٹتا ہوا نظر آئے گا. آج سر جھکا کر عقیدت کا اظہار کر کے دل میں ایک دفعہ ضرور کہہ دینا، فرزند زہرا گواہی دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کے نام پر یہ سر جھک رہا ہے، کل آپ کے حکم پر یہ سر کٹتا ہوا بھی نظر آئے گا. امام کو یاد کرے، امام کا بڑا مقام ہے. آل محمد کے گھرانے میں خصوصی مقام حاصل ہے ہمارے وقت کے امام کو. یعنی آل محمد کے تمام مظالم کا بدلہ لینے والے ہیں ہمارے مولا. اس سے بڑا جملہ نہیں، یہ جملہ اور التماس سے ہوا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کیا، حتیٰ کہ سید کونین نے بھی ذکر فرمایا، مولا علی نے بھی ذکر فرمایا. اور مولا نے جو لفظ کہے نا بھائی جان وہ بڑے خوبصورت ہے. مولا فرماتے ہیں، بلکہ اپنے اصحاب کو بتایا نہیں، مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مہدی کعبہ میں آ رہا ہے. اللہ اکبر، یہ مولا علی کے الفاظ ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا مہدی کعبہ میں آ رہا ہے. اس طرح خطاب کر رہا ہے. یہ نقشہ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ آل محمد کے بتائے ہوئے فرمان ہیں جو علماء ذاکر آپ تک بیان کرتے ہیں. مولا صادق علیہ السلام نے ذکر فرمایا. کسی نے پوچھا مولا وہ کب ظاہر ہوں گے، کب آئیں گے؟ فرمایا وہ میری اولاد میں ہوں گے، لیکن مقام ان کا اتنا بلند ہے، لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں صادق آل محمد اپنے بیٹے مہدی کا زمانہ پا لیتا ساری زندگی اپنے بیٹے کی خدمت میں گزار دیتا. اور یاد رکھیے گا مولا صادق معمولی ہستی نہیں، یہ مذہب اسلام ہے، دین محمد. یہ خدمت اتنی کی ہے مولا صادق نے کہ مذہب جعفری بن گیا ہے. وہی مولا جعفر صادق فرماتے کہ اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ پالوں تو ساری زندگی اپنے بیٹے مہدی کی خدمت میں گزار دوں گا. اللہ نے میری سعادت دی ہے، ہم ان کے دور میں موجود ہیں، ہم بھی اپنے امام کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر اجازت دے تو بتا دوں کیسے امام کی خدمت کر سکتے ہیں. 3 طریقے ہیں اپنے مولا کی خدمت کرنے کے. ایک خدمت عملی ہے، یعنی ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمارے عمل سے ہمارے وقت کے امام کی خدمت ہو جائے. یعنی میں کوشش کروں، میرا دل چاہتا ہے میں گناہ کروں، اسے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ امام زمانہ کی ریت ہے. میں اپنے عمل سے خدمت کرتا ہوں، دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے امام کا منتظر ہوں. عمل سے خدمت کریں. ایک ہے خدمت علمی، اپنے علم کو بڑھائیں. جس طرح اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، جو کچھ بھی بنائیں، لیکن پہلے عاشق مولا بھی بنائیں. اپنے بچوں کے دلوں میں محبت امام زمانہ علیہ السلام پیدا کریں. جو نعمت ملے، گھر بچے پوچھیں کیا لیتی ہے، سینہ تان کر کہیں صدقہ ہے میرے مولا مہدی کا. اور یہ غلط بھی نہیں ہے. جمعے کے خطبہ میں ہم کہتے ہیں وَبِ يُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. صرف مجھے اور آپ کو، پاکستان والوں کو نہیں، پوری کائنات کو جس کا صدقہ رزق ملتا ہے وہ مولا مہدی کی ذات ہے. جب کائنات کو مولا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اس جملے پر کبھی ہم نے غور نہیں فرمایا. جس کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے. اگر 12واں محمد نہ ہوتا زمین برباد ہو جاتی. زمین قائم ہے تو ہمارے گھر ہے نا. اگر زمین قائم نہ ہوتی
हुई, तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, मिनटों के अंदर करोड़पति फकीर बन गए। जमीन कायम है, हमारे घर कायम है, हमारे कारोबार कायम है, हमारे घरों में खुशहाली है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मुझे कहने दे ये सब सदका है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात का। लिहाजा अपनी महफिलों में जिक्र करें, इस इमाम के नाम पर खर्च करें, खिदमत इल्म करें, जहां बैठे मौला का जिक्र करें, कोई ना कोई हदीस सुना दे, बात कर दे, उठते बैठते 24 घंटे गुजरने से पहले पहले हमारा सलाम हमारे मौला महदी की खिदमत में पहुंचना चाहिए। तीसरा है खिदमत माली, इमाम के नाम पर खर्च करें। और दोस्तों बुजुर्गों, प्यू माँ बाप के नाम पर खर्च करते सी, अब्बा सारा डाड़ा चंगा सारा कुछ दे गया, अब्बे के नाम पर खर्च करते हो जिसके सदके में कायनात है, उस इमाम के नाम पर खर्च करो, सदका दो, खैरात दो। याद रखिएगा, रोजाना सदका निकालते हैं ना, कल से रूटीन बना लें कि आज के बाद सदका अपनी सलामती के लिए नहीं, अपने इमाम की सलामती के लिए सदका निकालना है। किसी फकीर को दो, आखिरी जुमला और इल्तिमास से दुआ तवालत ना हो जाए, मेरे पास वक्त नहीं है, फजाइल मैंने आज नए लिखे हैं, वक्त नहीं मिला, फिर कभी मिला तो बताऊंगा कि हुज्जत खुदा किसे कहते हैं। मौला सादिक फरमाते हुज्जत खुदा इसे कहते हैं, कायनात को जो मिलता है इमाम के पास आता है, फिर इमाम के जरिए पूरी कायनात में तकसीम होता है। किसी को शक हो ना, भाई पाकिस्तान का बजट किसके पास आता है? जो जिम्मेदार है ना, पाकिस्तान का बजट जिम्मेदारों के हाथ में आता है, अल्लाह का बजट। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शब कदर में तमाम फरिश्ते सारे साल के अमूर लेकर जिससे दस्तखत करवाने आते हैं, वो तेरे मेरे जमाने का इमाम है जी। जिसको जो मिलता है इमाम की मंजूरी के बगैर नहीं मिलता। दो रातें बड़ी अहम हैं, 2 मिनट की ज़हमत मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मिंबर पर खड़ा हूँ, मैंने वादा किया है, लेकिन पैगाम भी पहुंचाना जरूरी। कल शब रात की रात है और एक शब कदर आएगी माह रमजान में, 2 रातें खास तौर पर जागे, 2 रातें खास तौर पर जागे। क्यों? इन रातों की अजमत ये है, चौथे मौला फरमाते इन रातों में खाली जो जागेगा कयामत के दिन उसका दिल मुर्दा नहीं होगा। सिर्फ शबे बारात और शबे कदर में जो जागता रहेगा। मैं सोचा करता था खाली जागेंगे तो होगा क्या? सुभान अल्लाह, हमारे उस्ताद बुजुर्गवार की तकरीर से मैंने जुमला सुना, आलिम दीन बयान फरमा रहे थे, वहुव यालमु ज़मीर सामितीन, तुम मुसल्ले पर चुप करके दरूद पढ़ते रहोगे, तुम्हारे दिलों में उठने वाले राजों को भी खुदा जानता है जी। ये आशिक इमाम ज़माना मुहिब्बे आले मोहम्मद आया है मुसल्ले पर, मांग कुछ नहीं रहा, फरिश्तों से खुदा कहेगा जो जो इसके दिल के अंदर है, कह नहीं रहा, आज की रात के सदके में इसे देते चले जाओ। शबे बारात में खाका बनाया जाता है, प्रोग्राम सेट किया जाता है और शबे कदर में मंजूरी दी जाती है। बस आखिरी जुमला और इल्तिमास से दुआ। शबे बारात में तय किया जाता है, ये न्यू समझने आपने किसी कंपनी को ऑर्डर लिखवाया, उन्होंने ऑर्डर नोट कर लिया, डिलीवरी बाद में देंगे, कल रात ऑर्डर नोट होगा कि बंदे मोमिन को चाहिए क्या? सेहत चाहिए, रिस्क चाहिए, करबला की सवारी जी, करबला जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, जरा बताए तो सही ना। इमाम की विलादत की रात है, शबे बारात अजीब मामले बन गए हमारे। शबे बारात हमने समझा सी जेड़ा शबे बारात तीदे पटाखे न बजावे, वो लगता है ईद ही कोई नहीं है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है, वो क्या खूबसूरत, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं हूं मैं, रिश्ता अपने दीन से तो जोड़ सकता हूँ, नमाज रोजा कुछ ना सही, शबे बारात पटाखे तो छोड़ सकता हूँ जी। हमने ये समझा हुआ है कि पटाखे चलाएंगे तो ईद है, नहीं, दर हकीकत इमाम ज़माना इस्लाम के सदक़े में मुसल्ले पर बैठने की रात है। इस रात बैठकर इमाम वक्त पर सलवात भेजकर तू मांगता जा, अल्लाह तुझे इमाम वक्त के सदका में अता करता